حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اپنے بھائی سے کتنے سالوں بعد ملنے گئے۔ جب ان سے ملاقات کرنے گئے تو ایسا کیا ہوا کہ دونوں آپس میں بات ہی نہ کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اپنے بھائی سے کتنے سالوں بعد ملنے گئے۔ جب ان سے ملاقات کرنے گئے تو ایسا کیا ہوا کہ دونوں آپس میں بات ہی نہ کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کی وفات کا دکھ کیوں برداشت نہ کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایسی کون سی دعا کی کہ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کر لی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کیوں برداشت نہ کر سکی۔ زلیخا کی وفات کب ہوئی، ان کو کہاں پر دفن کیا گیا۔ یہ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ مزید معلوماتی، تاریخی اور دلچسپ اسلامی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ یہ قصے مکمل تحقیق شدہ ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جسے انہوں نے 40 سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں کی جان لے لیں اور ہمیں سپرد کر دیں۔ ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی اور خدا کی طرف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر رکھ دیا۔ جو شاہی لباس پہنا ہوا تھا اس کو اتار کر دوسرا لباس پہنا۔ روتے ہوئے اپنے والد اور چچا کے جنازے تک پہنچے۔ جب ان دونوں کو دیکھا تو غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے۔ سر اٹھایا، روتے ہوئے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکایک آسمان کے دروازے کھلے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے ان کی روحوں کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عالم ارواح کو دیکھا جو نور سے مزین تھی۔ فرشتوں نے نثار رحمت کو ہاتھوں میں لیا اور ان کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کو دنیا سے لیا اور غسل دیا۔ ان دونوں کو بیت المقدس میں ایک قبر میں دفن کیا۔ بس جب حضرت یوسف علیہ السلام دفن سے فارغ ہو چکے تو دوبارہ مصر آئے۔ خود کو دیکھا، 4 غموں نے ان کو لپیٹا ہوا تھا۔ ایک یتیمی کا دکھ، دوسرا غریبی کا درد و غم، غریبی یعنی غریب الوطنی، تیسرا باپ کی جدائی کا غم، چوتھا چچا کی جدائی کا غم۔ ان غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب رات ہوئی، دریا نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا، اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے، رات سے دن تک نماز پڑھی۔ آخر میں کہا، اے خدا، تو نے بھائیوں کے مکر سے بچایا، عورتوں کے شر سے خبردار کیا، زندان سے باہر نکالا، حکمرانی دی، رسالت و نبوت کا لباس پہنایا، علم و حکمت سکھایا۔ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، میری ایک دعا قبول کر لے، اس عالم سے، اس دنیا سے مجھے ایمان کے ساتھ نکال، میرے آباء و اجداد کی صحبت عطا کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے یوسف، خداوند متعال نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہتا ہے تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو گئی تھی۔ جب ایک دوسرے سے ملے تو مہلت نہیں ملی، ایک دوسرے سے بات کریں۔ دونوں کی جان لے لی گئی، تمہاری ابھی عمر ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح مناجات کرو اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے آمادہ کرو۔ جب موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وفات کے بعد سر پر تاج نہیں رکھا اور نہ ہی تخت پر بیٹھے۔ ہر رات خدا کی عبادت میں گزارتے، دریا نیل کے کنارے جاتے، خدا سے مناجات کرتے۔ راتوں میں سے ایک رات حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پہنا ہوا تھا، کرامت کا تاج سر پہ سجایا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف، میں 20 سال ہوئے ہیں، آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں چل رہا ہے، آپ کو خوشخبری ہو، 3 دنوں تک ہم سے ملو گے۔ روایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں خواب کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ و زاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان 40 سالوں میں ان سے ملنے کی خواہش میں نہیں کی تھی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آیا اور کہا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہوئی، آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں، آنکھیں لگائے ہوئے ہیں،
تاکہ آپ کو دیکھیں۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی جان لے لی۔ جان لینے سے پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور اعضاء لرزنے لگے۔ بھائیوں کو بلایا، ہر ایک کو گلے لگایا اور خدا حافظ کہا۔ جب ملک الموت ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی روح قبض کی تو فرشتوں نے صدا بلند کی،